बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 के असम्बली इंतखाबात और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी। देखा जाए तो हर एक पार्टी जो दावे कर रही थी मैदान में उतरने की, लेकिन मैदान में उतरते ही बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी ने सबको डुबा चला। लेकिन इस बार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जब हम बात करते हैं, 8 या 10 हज़ार के वोटों के ऊपर नहीं जा रही थी पिछले 22 सालों से। इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि 27,000 तक वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले। कहीं ना कहीं यूथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इस बार के इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यूथ की तरफ से बहुत बड़ा ताउन मिला है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। खासकर हम एडवोकेट आशिक साहब की बात करेंगे जो आज हमारे साथ मेहमानी खुसूसी है। इकबाल नबी डार साहब की बात करेंगे। ऐसे होनहार नौजवानों ने एक इम्पॉर्टेंट रोल किया इस बार की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के हवाले से गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में। एडवोकेट आशिक साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि कितनी मेहनत और किस लगन के साथ इन्होंने इस साल कैंपेन चलाई। आशिक साहब, सबसे पहले आपको पूरी कश्मीर क्राउन की टीम की तरफ से मुबारकबाद, इस बड़ी जीत, लंबी मुद्दत के बाद जीत हासिल की। Thank you, Rahi Saab. Thank you so much for congratulating us. सर, आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को करीबन 20 साल हुए यहाँ पर पार्टिसिपेट तो कर रहे थे, लेकिन जीत हाथ नहीं लग रही थी, अपना झंडा गाड़ने में कामयाब नहीं हो रही थी। इस बार आप क्या किन की तरफ ये क्रेडिट जा रहा है, कैसे इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस कदर जीत हासिल की जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो आपको क्या लग रहा है? राही साहब, देखिए, इलेक्शंस जीतना और हारना ये नेचुरल एक अमल होती है। ऑफ कोर्स जो मैदान में आएगा जीत एक ही की होती है, तो किसी न किसी की हार भी होती है। जहाँ तक सवाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ गुलमर्ग 11 से 22 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल करने में कामयाब हुई। तो जहाँ तक आपने पूछा कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, देखिए, क्रेडिट की बात नहीं होती है। सबसे पहले जो बात हमें करनी चाहिए, क्रेडिट पहले वोटर्स को जाता है, क्रेडिट एक आम इंसान को जाता है जो इस पॉलिटिकल सिस्टम में ताउन देकर, अपना वक्त देकर या अपना जो इसका कीमती जो इसके पास टूल होता है, दैट इज़ वोट देकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एतमाद दे रहा है। तो मेरी नज़र में क्रेडिट जो है वो आम लोगों को जाता है, वर्कर्स को जाता है, वोटर्स को जाता है। अब हाँ, चूँकि इलेक्शंस का ताल्लुक जो होता है ये एक पार्टी का एक लाहे अमल होता है, इसमें बहुत सारे लोगों का कलीदी रोल होता है। सबसे पहले जहाँ तक हम देखेंगे, पार्टी का जो प्रिंसिपल पार्टी होती है इसका मंशूर एक अहम रोल अदा करता है। चूँकि जम्मू कश्मीर में जहाँ तक देखेंगे हम, 2019 का जो वाक़या हुआ, जो सानिया मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक ही नज़र रही, वो पॉलिटिकल सिस्टम में रहकर अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर ही रही है, क्योंकि यही एक वाहिद तंजीम है जो लोगों की बात हमेशा कर रही थी और लोगों के हकों को वापस लाने के लिए हमेशा लड़ रही थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा सवाल गुलमर्ग 11 का। गुलमर्ग 11 में बहुत सारे मामलात हुए। सबसे पहले जो हमारा लीडर है जनाब फारूक अहमद शाह साहब, उसकी पॉलिसी और उसका जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, वो काबिल तारीफ़ है। उसने कैसे रागिब किया नौजवानों को अपने ओर, उसकी हमें दाद देनी चाहिए। मैं अपनी बात कहूँगा, राय साहब, मैं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इससे पहले पॉलिटिकली या रजिस्टर्ड किसी जगह नहीं था। तो जहाँ तक मैंने देखा फारूक अहमद शाह साहब को, मैंने भी ये फैसला किया कि ये एक एक्सपीरियंसड है, एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर्स पे इसने काम किया है। तो मुझे भी लगा गुलमर्ग के लिए ये हमारे लिए फ्रूट या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस बार इन्हीं को हम अपना ताउन देंगे। तो मैंने फ़ैसला किया, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलमर्ग विंग के साथ मैंने ज्वाइन किया। तो साहब, इस बार जब आप इब्तदाई मरहले में आपने कैंपेन शुरू की, तभी से एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रही आपकी टीम में। इस बार हमें लगा कि टीम बिल्कुल वो एक
لاہی عمل کے تحت چلنے لگی، کوآرڈینیشن رہی، لیکن جو شاید پچھلے الیکشنز میں ہمیں ایسا نہیں دیکھنے کو مل رہا ہاں ہے۔ ضرور، یہ بات ضروری ہے۔ دیکھیے جب پروفیشنلز آپ کے ساتھ جڑیں گے، جب تعلیم یافتہ نوجوان آپ کے ساتھ جڑیں گے، تو ضروری ہے کہ آپ کی پارٹی میں یا آپ کی ٹیم میں چینجز دکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں جب ہم گلمرگ 11 کی بات کریں، بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ جڑے، پڑھے لکھے لوگ تھے، گریجویٹس تھے، پی جیز تھے، پروفیشنل ڈگری ہولڈرز تھے، تو سبوں نے اپنا اپنا رول ادا کیا۔ سب سے بڑیا رول جو ہے ہمارے لیڈر فاروق احمد شاہ صاحب نے ادا کیا، کیونکہ اس نے ایک امپورٹنٹ رول جو میں بولوں گا کہ اس نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے سب کو اپنے کیپیسٹی کے مطابق اپنا رول تھانپ دیا، اور میں بولوں گا میری کیپیسٹی کے مطابق مجھے کسی جگہ مطلب یہ نہیں ٹوکا، نہیں روکا نہیں، یا مجھے اپنی پالیسیز کے تحت مجھے کہا کہ آپ کیمپیننگ کنٹینیو کیجئے، جہاں پہ بھی میری ضرورت پڑی ان کو، تو اس نے مجھے ہمیشہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے مطلب سامنے لایا۔ اور سب سے بڑی بات، کسی جگہ مجھے یہ نہیں لگا کہ ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بات رکھیں، ہم اپنے خیالات لوگوں کے سامنے رکھیں، یا پارٹی کے لحاظ سے جہاں مشورے کرنے ہوتے تھے، مطلب جو پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہوتی ہے پارٹی کی، تو ہمیں یہ لگا کہ ہمیں بالکل ایک حق دیا جاتا ہے ہماری تو بات جو یہ تال میل اس سال بہترین رہی، اس کا کریڈٹ آپ اپنے کینڈیڈیٹ فاروق احمد شاہ صاحب کو دے رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ کو سب سے پہلا کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری ٹیم میں جو لوگ کام کر رہے تھے، اقبال نبی ڈار صاحب تھا، ہلال احمد چیچی صاحب تھا، ٹنگ مرگ سیکشن کے حوالے سے حاجی عبدالرزاق صاحب تھے، یا باقی جو بھی کنزر بلاک سے ہمارے لوگ تھے، سبوں نے ایک کلیدی رول کیا۔ اور سب سے اچھا تب محسوس ہوتا ہے جب آپ کی بات کو مانا جاتا ہے، جب آپ کی بات کو ایک ویلیو دیا جاتا ہے، تب جا کے آپ کو اور زیادہ انٹرسٹ آتی ہے، تب جا کے آپ کو اور زیادہ مزہ آتا ہے پارٹی کے ساتھ کام کرنے میں۔ اور جب آپ کو ایسا فیل نہ ہو جائے کہ آپ شاید امپورٹنٹ نہیں ہو، جب آپ کو ایسا فیل نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کی جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ نہیں ہے، تو اس ضمن میں نیشنل کانفرنس گلمرگ 11 نے ہمیں کافی اچھا یہ فیل دے دیا، کافی اچھی سپیس دے دی، سٹیج دے دیا، ہماری بات رکھنے کا ہمیں موقع دے دیا۔ عاشق صاحب، حال ہی میں آپ نے جیت تو حاصل کی ہے، اب نیشنل کانفرنس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بصورت آپ کی نظریہ سے دیکھیں گے تو آپ نے جیت حاصل کی، ہماری نظریہ سے دیکھیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک امتحان آ پڑا ہے۔ جیت تو تب آپ کی مانی جائے گی جب 5 سال کے بعد آپ کو اس طرح کمپیننگ چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کس طرح آپ مینیج کرو گے؟ کیا ایکسپیکٹیشن رہے گی؟ کس طرح آپ گراؤنڈ لیول پہ، کیونکہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہے، آج کا نوجوان جو ہے یہ بڑا ہونہار ہے، بڑا ہوشیار ہے، یہ کل کو 5 سال کے بعد کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کیٹیگری میں کھڑا کر سکتا ہے اور سوال پوچھ سکتا ہے۔ رئیس صاحب، آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی، یہ میرا بھی ماننا ہی ہے۔ جیت یہ نہیں ہے کہ کل ہم نے لوگوں کا اعتماد لے کے ان کا ووٹ حاصل کر کے جیت درج کی، بالکل یہ میری نظر میں یہ ایک پہلا قدم ہے۔ اب جا کے ہمارا امتحان ہے، جیتنا تب پاسبل ہے، جیت ہم تب درج کریں گے جب ہم لوگوں کے امیدوں پہ، لوگوں کو جو ہم نے وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اس کے بعد اپنے لیڈر پہ، اور اس کے بعد اپنی ٹیم پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے، کیونکہ جو ہم نے ایک سانچہ کھینچا ہے، جو ہم نے ایک روڈ میپ کھینچا ہے، جو ہم نے اپنا ایک منشور دیا ہے، ڈیفینیٹلی میں آنیسٹلی یہ بات بولوں گا رائی صاحب، جیت درج کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مطلب لوگوں کو لگ بھگ 1 ہفتہ 15 دن لگتے ہیں کہ یہ جشن کے ساتھ رہتے ہیں۔ آنیسٹلی میں ایک بات یہ بولوں گا کہ پرسوں میرے لیڈر نے مجھے کال کیا، اس نے بولا کہ جشن بہت ہو گیا، 1 دن کا جشن بہت ہوتا ہے، اب آپ لوگ تیاریاں کرو، اپنی ٹیمز بنا لو، گھر گھر جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، جیسے ہم کیمپیننگ میں جا رہے تھے، ٹیمز بنا لو، وہاں سے یہ ڈیٹا لے لو کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور ایک اچھی بات یہ بولی کہ حلف برداری تک میں ویٹ کروں گا، اس کے بعد ہمارے پاس بالکل 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، تو کام اتنا زیادہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جیسے اپنے کیمپین میں بھی بولا ہے کہ یہ گلمرگ 11 کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے گلمرگ 11 میں، تو اس
میں کہوں گا کہ اس جذبے کو یا اس نظریہ کو میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیڈر نے کل بھی ہم سے ایک ریویو میٹنگ لے لی اور انہوں نے جو ذمہ داریاں تھوپی ہے وہ شاید بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان ذمہ داریوں میں کامیابی عطا کرے اور ہم نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہمیں ہمت دے دے، ہمیں حوصلہ دے دے اور ہمیں صراط المستقیم پہ رکھے۔ عاشق صاحب، کس حد تک آپ سیٹسفائی ہو، کیونکہ آپ کا جو منشور ہے بہت بڑے دعوے اس میں ہیں، اور یہاں آج جب ہم دیکھتے ہیں یو ٹی میں الیکشن ہوا ہے، پاورز بہت زیادہ ایل جی صاحب کے پاس رہیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس بہت ہی لمیٹڈ پاور رہیں گے، جو منشور آپ کا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے اسٹیٹ ہونا ضروری ہے۔ کس حد تک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے اس منشور کو گراؤنڈ لیول میں امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے راہی صاحب، ہمارے پاس یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا، ہمارے پاس دو منشور ہیں۔ ایک منشور وہ ہے جو پارٹی نے ہمیں دے دیا، تو اس ضمن میں پارٹی ہی ریسپانسبل ہوں گی یا وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا روڈ میپ اس کے لیے رکھا ہے۔ جہاں تک ہمارا گلمرگ کا تعلق ہے، یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ پارٹی کے ساتھ ساتھ کینڈیڈیٹ اپنا اور منشور دے رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے پہلے ہی ریہرسل کر کے رکھا ہے، ہم نے ایک روڈ میپ کھینچ کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ میں لوگوں سے آپ کے مادھیم سے یہ بات بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان رکھیے گا، ہم نے 5 سال کا وقت لیا ہے آپ سے، ہماری پوری امید رہے گی کہ 3 سال کے بعد آپ بالکل گلمرگ کو ایک نئے روڈ میپ پہ یا ایک نئے طرز بنیاد پہ دیکھو گے، اور آپ خود اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرو گے کہ واقعی طور جو ہمیں بولا گیا ہے اس کی عمل آوری ہو رہی ہے۔ اور کچھ اب چیزیں یہ اس کو ہم بولیں گے وی کی ناٹ پری جج دا تھنگس، سو ابھی بولنا شاید وقت ابھی قبل از وقت ہوگا۔ ہاں تو اس سلسلے میں آپ کو یہی بات بولوں گا کہ حلف برداری کے بعد ہی آپ دیکھو گے ود ان 1 month آپ ڈیفینیٹلی دیکھو گے کہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اور جو ہم نے تیاریاں رکھی ہے، مان لیجئے رائے صاحب میں یہ بولوں گا کہ لینڈنگ کے لیے ہم تیار ہے، یہ نا کیا ہم تیار ہے، ایئرپورٹ تیار ہے، بس اب وقت ہے کہ ہمیں سگنل آ جائے تو ہم ہم کام شروع کریں گے۔ اچھا صاحب، جیسے عمر صاحب نے پہلے کلیئر ایک بات کی، الیکشن کمپیننگ سے پہلے ہی اس نے ایک بات کلیئر کی تھی کہ جب تک مرکز میں بی جے پی کی سرکار ہے، دھارا 370 35A کی بات کرنا، ان سے یہ امیدیں رکھنا بیوقوفی ہوگی۔ لیکن اب اسٹیٹ ہوڈ پہ سب کی نظریں ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ پہ سب کی نظریں، کیا اسٹیٹ ہوڈ واپس آ سکتا ہے؟ نیشنل کانفرنس کو اکثریت باضابطہ طور پر ملی ہے، اس میں اب نیشنل کانفرنس کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے 2 چیزیں پوچھی آپ نے رائے صاحب، ایک دفعہ 370 کو لے کے ڈیفینیٹلی جو ہمارا لیڈر ہے، دیکھیے اس نے کلیئر کٹ الفاظوں میں بولا کہ مان لیجئے یہ ایسی بات ہے کسی نے چوری کیا آپ کے گھر سے، تو آپ اس کو بول رہے ہو کہ چوری کا سامان واپس دے دو، ایسے تو کامن سینس ہے وہ نہیں دے گا ایسے۔ تو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، پارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں گے کس حد تک وہ اس بات کو لے کے آگے پہنچائیں گے۔ رہا سوال سٹیٹ ہوڈ کا، دیکھیے سٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ کو گارنٹی دے دی ہے ملک کے ہوم منسٹر نے، ملک کے پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس، تو ہم یہی امید رکھیں گے کہ ڈیفینیٹلی لوگوں کا مینڈیٹ دیکھ کے وہ لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف نہیں جائیں گے۔ نمبر 2، سپریم کورٹ نے آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا ہیز آلریڈی ایشوڈ گائیڈ لائنز ان دا ججمنٹ وچ ہیز بین پاسڈ لاسٹ ایئر، تو انہوں نے بولا ہے کہ 30 سپٹمبر سے پہلے آپ الیکشنز کرا دیجئے، اور اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے اس میں ڈائریکشنز دے دی۔ تو ہماری پوری امید رہے گی، میرے خیال سے یہ آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن آف دا پارٹی ایٹ دا سینٹر آف دا پارٹی، سو اپنی ایز اے بینگ اے لا اسٹوڈنٹ میں بولوں گا یہ بات، اپنے حوالے سے بولوں گا، میری نظر میں پہلے کوشش ہو جائے گی کہ پولیٹیکلی اگر گورنمنٹ آف انڈیا اپنی بات یا اپنے وعدے پورے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ دیٹ ول بی مچ اپریشیبل۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، شاید سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ڈائریکشنز وہیں سے آئی تھی۔ الیکشنز کے حوالے سے بھی ہمیں پوری امید ہے، کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق گورنمنٹ آف انڈیا نے الیکشنز آن ٹائم کرائے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بھی جو ڈائریکشنز ہیں وہ آن ٹائم امپلیمنٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اسٹیٹ ہوڈ دیٹس نیڈ آف دا آور۔ جب آپ کو کام کرنا ہے، جب آپ کو لوگوں کے مینڈیٹ کا خیال رکھنا ہے، تو اسٹیٹ ہوڈ از نیسیسری ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ عاشق صاحب، اب تک آپ نے وہ کہا جو ہم نے
अच्छा हाँ, आखिर पे आपकी कोई मैसेज उन सपोर्टर्स के लिए, उन वोटर्स के लिए जिन्होंने आपके लिए दिन रात की मेहनत की है, आपको इस जीत के काबिल बनाया, उनके लिए कोई मैसेज? हाँ राही साहब, मैसेज, सबसे बड़ी मैसेज जो है वो ये रहेगी कि हमारे वोटर्स जो है, हमारे सपोर्टर्स जो है, वो अमन का माहौल हर जगह कायम करे। देखिए, वो किसी जगह उनको ये ना लगे कि शायद हमारे हाथ में पावर है, हम कुछ भी कर पाएंगे। जैसे हमने अपने कैंपेन में भी बोला कि हमें एक नए दौर की शुरुआत करनी है, हमें कुछ चीज़ों को बालातर रख के एक एजुकेटेड यूथ को एक फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट देना है। तो वो तभी मुमकिन है जब हमारा वर्कर ग्राउंड में हॉलिगनिज्म नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, वो अपने कैंडिडेट, अपने लीडर की जो नज़रिया है या जो उनका ख्वाब है उसको ताबीर करने में पेश पेश रहेंगे। वो तभी मुमकिन है जब वो अमन कायम रखेंगे और अमन के साथ साथ वो लोगों के साथ मिलजुल के, देखिए हमने इलेक्शन जीता, हमारा लीडर एमएलए गुलमर्ग बन गया, वो एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बन गया, तो वो सबों का लीडर है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडर्स को, हमारे कैडर को कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ के इलेक्शंस में नहीं थे, जो हमारे अपोजिट इलेक्शंस लड़ रहे थे, उनकी भी राय का या उनके भी जो जज्बात थे, जो मामले थे, जो मसाइल हैं, उनको को भी नज़र में रख कर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तभी मुमकिन है जब हम लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तभी कारवान और बढ़ेगा। 25,000 या 26,000 लोग डज नॉट मीन इट्स एवरीथिंग, इट्स 90,000 पीपल ऑफ गुलमर्ग अ लेवल। सो हमारा काम ये होना चाहिए कि 90,000 लोगों में से कम हम एबो मेजॉरिटी 50,000 लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, तब जाके हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा, तब जाके हमारी मैसेज जो है वो सही मानों में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और ये तभी मुमकिन है जब प्यार और मोहब्बत का माहौल बना के रखेंगे हम। ये तभी मुमकिन है जब हम किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश न करेंगे। हमारा वर्कर जो है आम वर्कर है, हमारा वर्कर जो है पढ़ा लिखा नौजवान है, तो पढ़े लिखे नौजवान से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि वो बिल्कुल ये मतलब हम कहेंगे कि तकब्बुर का ये ना क्या बोलेंगे उसको, माहौल या तकब्बुर में कभी नहीं आएगा। तो वो सबसे बड़ी जीत होगी हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करने के लिए अपना कीमती टाइम आपने दिया। बात कर रहे थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलमर्ग के एक फ्रंट लाइन वर्कर मिस्टर एडवोकेट आशिक साहब, जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि इस बार अगरचे हमने 27,000 के आसपास वोट लिए, लेकिन अगले 5 साल के बाद जब यही इलेक्शन दोबारा से होगा तो उसमें हमारा टारगेट करीबन 50,000 तक रहेगा। उस अंदाज से हमें काम करने की ज़रूरत है और अपने तमाम वर्करान के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कि प्यार मोहब्बत से रहिए और सबों के दिलों पे राज करने का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, सबों को दिलों को प्यार से जीतने की कोशिश कीजिए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अशरफ राही को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।